شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا زنجیر پڑی دروازے میں 15 جون کا دن کیلنڈر میں لازوال اشعار کے خالق ابن انشا کے یوم پیدائش کے طور پر ممتاز رہے گا۔ کالم ہو یا سفر نامہ نگاری، شاعری ہو یا مزاح نگاری، ہر صنف میں ایک منفرد مقام اور مرتبے کے حامل ادیب ابن انشا کا حقیقی نام شیر خان تھا۔ وہ 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ میٹرک لدھیانہ، BA پنجاب یونیورسٹی اور MA کراچی یونیورسٹی سے کیا اور تقسیم ہند کے بعد لاہور منتقل ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی، ریڈیو سے تعلق نبھانے کے ساتھ انہوں نے کئی سرکاری ملازمتیں بھی کی۔ آخر بیٹوں سے کہا اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو۔ اب بیٹوں میں پھر چمگوئیاں ہوئیں، گٹھا وہ کیوں؟ ایک نے کہا اب رسی کہاں سے لائیں؟ بھائی بہت تنگ کیا ہے بڈھے نے۔ آخر ایک بیٹے نے اپنے پاجامے میں سے ازاربند نکالا اور گٹھا باندھا۔ ابن انشا کو نثر لکھنے میں کمال تو حاصل تھا ہی، ادارت کے ساتھ فقاہیہ کالم نگاری بھی ان کا خاصہ تھی۔ اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم ان کے فقاہیہ کالموں کے مجموعے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں شگفتگی کے ساتھ بیان کرنا ہر ایک کو نہیں آتا۔ کچھ لوگ بہت ثقیل نثر لکھتے ہیں، لیکن ابن انشا نے ہمیشہ شگفتگی کو اپنا مطمع نظر رکھا اور ہمارے سامنے آج تک ایسا لکھنے والا دوبارہ پیدا نہیں ہے۔ انہوں نے شاعری میں ایک الگ راہ کا انتخاب کیا۔ ان کے 3 شعری مجموعے دل وحشی، چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں بہت مقبول ہوئے۔ انشا صاحب نے نہ تو لفاظی کا روپ ڈالا ہے، نہ انہوں نے کوئی قادر الکلامی دکھائی۔ اس کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ گیت اور غزل کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کا ایک امتزاج پیدا کیا۔ یعنی اس کا اثر یہ ہوا کہ جب ان کی غزل گائی گئی، احمد علی خان صاحب نے جب غزل ان کی گائی تو اس غزل کی گائیکی ہی بدل گئی، کیونکہ اس گائیکی میں غزل کی گائیکی اور گیت کی گائیکی کو انہوں نے ملا دیا۔ اردو کو نیا رنگ دینے والے خوش مزاج ادیب کے دلچسپ انداز میں لکھے ہوئے سفر نامے دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں نگری نگری پھرا مسافر، آوارہ گرد کی ڈائری آج بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھنے والے ابن انشا 11 جنوری 1978 کو لندن میں کینسر کے موذی مرض کے علاج کے دوران ہم سے بچھڑ گئے۔ ان کی آخری آرام گاہ کراچی کے پاپوش نگر قبرستان میں واقع ہے۔ محمد بلال حسین، سما، اسلام آباد۔